میں ایک بہن نے کویشچن کیا تھا کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ غیر مسلم لوگ پڑھتے ہیں، جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ میں، تو کینٹین میں کبھی بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کوئی کھانے پانی کی آفر کرتے ہیں، کسی ڈرنک کی آفر کرتے ہیں، اسی طرح وہ گھر کا یا کینٹین کا کھانا وغیرہ ہمیں لا کر دیتے ہیں، تو کیا ہم ان کا کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ہمارا مذہب اسلام کسی کو بھی حقیر اور کمتر جاننے اور ایسا رویہ اختیار کرنے کہ جس سے حقارت کا احساس پیدا ہو، اس کو پسند نہیں فرماتا۔ بحیثیت انسان کے غیر مسلم بھی ایک انسان چونکہ ہے، ہمیں تو جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے جائے کہ یہ انسان تو ہے کم از کم، تو یہ تو نہیں ہے کہ اگر غیر مسلم سامنے سے آئے منہ پھیر کے چلے جائیں، وہ ہاتھ ملائے تو آپ ہاتھ نہ ملائیں، بلکہ علماء نے فرمایا کہ ضرورت کے موقع پر، جیسے اب یہاں ہے کہ اگر ایک مسلمان ایک غیر مسلم سے منہ پھیرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا، خصوصاً باہر کے ملکوں کے بارے میں ذرا تصور لے کر آئیں، تو فوراً یہ ایک اسلام کے بارے میں منفی خیالات کسی کے دل میں پیدا ہوں گے کہ شاید ان کا مذہب اسلام مسلمانوں کے علاوہ ہر ایک کو کمتر حقیر سمجھتا ہے اور دور کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے ایک اسلام کا منفی تصور پیدا ہوگا جو قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو لہٰذا ظاہری برتاؤ کی علماء نے اجازت دی ہے، جیسے آپ اسکول کالج میں ہے، ہائی ہیلو ہو جاتی ہے، کبھی بیٹھ گئے کینٹین میں تو ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا لیا، تو یہ چیزیں اس کو شریعت منع نہیں کرتی ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ شریعت جو منع کرتی ہے وہ دوستی کو منع کرتی ہے۔ دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے دعا سلام، بلکہ دوستی کا مطلب ہے کہ آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹھیں بیٹھیں، اپنے دل کے راز ان کو بتائیں، اپنے ویک پوائنٹس ان کو بتانے میں جھجک محسوس نہ کریں، آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنا چاہیں، اپنے مال پر ان کا حق تصور کرنے لگ جائیں، گویا کہ بہت زیادہ گھل مل جانا، اس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ اور اس میں شریعت کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ جب انسان خود اپنے مذہب کو نہ جانتا ہو، اپنے دین کو نہ جانتا ہو، جس سے کہ اکثر مسلمانوں کی حالت ہے، بعض کہتے ہیں میں نے اس لیے غیر مسلم سے دوستی کی ہے تاکہ میں اس کو اسلام کی دعوت دوں، تو میں اس بھولے بھائی سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے آپ کو اپنا دین اسلام معلوم ہے؟ اگر یہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ بتائیں آپ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا تصور ہے، یا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کیسے کروانا چاہیے، تو بیچارے ان کے پاس جملے نہیں ہوتے کہ یہ ذہن میں مرتب کر کے ان کو اچھے انداز سے ذکر کر سکیں۔ اگر وہ پوچھ لے کہ بتائیں اسلام کیا ہوتا ہے، تو اسلام کو بیان کرنے کے بارے میں ہمارا مسلمان 10 بار سوچے گا۔ اگر یہ غیر مسلم کہتا ہے مجھے مسلمان کر دیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو یہ طریقہ بھی نہیں آتا کہ کس طریقے سے اس کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا ہے، بولتے ہیں جی وہ مسجد قریب ہے، مولوی صاحب کے پاس چلے جائیں، وہ بتائیں گے۔ جب ایسی صورتحال ہو تو اگر زیادہ گھلیں گے ملیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی عبادات اچھی لگیں، کوئی عقیدہ باطلہ کی طرف انسان کی توجہ چلی جائے اور وہ اچھا محسوس ہونے لگے۔ ہو سکتا ہے کہ چونکہ اپنے مذہب کو تو ہم نے سیکھا ہی نہیں اور اس کی اچھائی تو ہمارے سامنے بھی مکمل طور پہ واضح نہیں ہے، لہٰذا یہ ہو سکتا ہے ہم کہیں کہ نہیں یار ہم سے ہمارے مذہب سے تو یہ مذہب اچھا ہے، حالانکہ وہ ان کا مذہب نہیں ہے، وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوگا، ان کی اپنی عادات و اطوار ہوں گی۔ جتنا مذہب ہمارا کامل ہے کہ کوئی مذہب کامل نہیں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں ہمارا مذہب اسلام سب سے زیادہ کامل ہے۔ اور اگر آپ یورپ کنٹریز پہ چلے جائیں، باہر کے ملکوں میں چلے جائیں، وہاں جتنا بھی امن، جتنا انصاف اور جتنی اچھائیاں نظر آ رہی ہیں، آپ یقین کریں یہ سب کا سب اسلام ہے۔ یعنی یہ مراد کہنے کی یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن یہ اسلامی تعلیمات ہیں، ساری اسلامی تعلیمات ہیں۔ آپ اٹھا کے پڑھ لیں، سرکار کا دور مبارکہ دیکھ لیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے اختیار کیا، آج وہ ایسی ایک مثال بن گئے ہیں کہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں۔ اور ہم ایک ملک پاکستان میں ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور مسلم کنٹریز کی حالت یہ دیکھ لیں کہ ہم اپنے دین اسلام پہ چلنے اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اگر نوجوانوں کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے آپ گھلیں ملیں، اچھی طرح دوستی کریں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ کچھ عرصے بعد ان کا دل اسلام سے معاذ اللہ متنفر ہو کے کسی اور مذہب کی طرف مائل ہو جائے۔ اور ارتداد اتنی خطرناک چیز ہے، ارتداد کا مطلب ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ اسلام سے باہر نکل جانا، کہ یہ ایسا شخص مرتد کہلاتا ہے، اس کی زندگی کے پچھلے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، نکاح ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنے کی توفیق نہ ہو، دوبارہ دخول اسلام کی توفیق حاصل نہ ہو، تو یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اور سب سے بدترین جو مطلب جہنمیوں میں ہے وہ مرتد ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت ہی خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے۔ ایسے میں بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسی دوستی نہ کریں۔ ظاہری برتاؤ کو تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ الیکس لیک ہے، تھوڑی بہت گفٹس کا ابادلہ تبادلہ ہے، زیادہ ملتے جلتے نہیں ہیں، بہت زیادہ گیٹ ٹوگیدر نہیں ہوتی،
تو اس کی گنجائش شریعت نے دی ہے، کرنے میں کوئی حرج نہیں۔